اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ قرآن مقدس کوئی قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے، پھر بھی اللہ نے اس میں قصوں کے لیے 1000 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ سب سے مربوط، مفصل، مطول، مسلسل قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اتنا مربوط، اتنا مسلسل، اتنا مطول قصہ کسی کا ہمارے اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ نبی کے سامنے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا یوں ضروری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے ان کے بھائیوں نے نکال کے کنویں میں ڈالا تھا، تو نبی آخر الزماں کو بھی اس جبر اور تشدد اور استبداد کے نتیجے میں مکے سے باہر نکلنا ہے۔ ہجرت سے پہلے نامساعد حالات میں اس سورت کا نزول ہوا، سورہ یوسف کا۔ اس کی چند باتیں آپ کو بہت توجہ سے سمجھنی ہیں۔ پہلے جملہ یاد کیجیے، اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی بھی دخل اندازی گوارا نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ جملہ سمجھ لیں گے تو آج کا خطاب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یاد کر دیا جملہ آپ نے؟ یہ اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی بھی دخل اندازی گوارا نہیں کرتا۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے، اب سے تقریباً 4000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 4000 سال پہلے کنعان کی بستی میں یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے رہ رہے ہیں۔ 10 بھائیوں کا منصوبہ یہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ ابا یعقوب کی وہ محبتیں جو یوسف کو حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہیں۔ بہت کچھ کہنے سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو ان کے 10 بھائیوں کے ساتھ میں بھیج دیا۔ قصہ نہیں سناؤں گا آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر کنعان بستی سے محض 2 میل کے فاصلے پر ایک جنگل ہے، وہاں لے گئے، اور وہاں ایک کنواں ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ یوسف کو اس میں ڈال دیا جائے، لیکن ابا یعقوب کو بھی تو مطمئن کرنا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کی قمیص اتاری۔ یہ واقعہ لفظوں میں بیان کرنا کتنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا کتنا آسان ہے، لیکن ذرا آپ اپنے تخیل کی دنیا میں کھو کر یہ سوچیں کہ 10 بھائی ابا یعقوب سے کیا کہہ کر یوسف کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ 10 بھائی زبردستی یوسف کی قمیص اتروا رہے ہیں، اور اگلے مرحلے میں ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کنویں میں ڈالنے کی تیاری کی اور کنویں میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ آپ کے علم میں ہے، لیکن آج آپ کو یہ واقعہ اور نبی کی وہ ہجرت اس آیت کی تناظر میں جو سورہ محمد کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس پورے منظرنامے کو سمجھنا ہے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو کنعان سے مصر کے تخت شاہی پر بٹھلایا جائے، کنعان سے نکال کر، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اور اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی دخل اندازی گوارا نہیں کرتا، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، اور اسباب انسان کی نگاہوں سے اس کی حقیقت اوجھل ہوتی ہے۔ نظر کچھ آتا ہے، حقیقت کچھ اور نمودار ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ ان کو مصر کے تخت شاہی پر بٹھلایا جائے، مصر کے بادشاہ یہ بنے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے یا تخت شاہی پر بٹھلایا ہے؟ ظاہر تو یہ ہے کہ کنویں میں ڈالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں ڈالا، بلکہ مصر کے شاہی تخت پر بٹھلا دیا ہے۔ اس وقت اگر، اب توجہ دیجیے گا، اس وقت اگر ان بھائیوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آج جس کو کنویں میں ڈالا جائے گا وہی فیوچر میں، وہی مستقبل میں مصر کا بادشاہ بنے گا،
تو ہر بھائی یہ کہتا کہ پہلے مجھے دھکا دو، ہے نا؟ ہر بھائی یہ کہتا کہ مجھے گراؤ اس میں تاکہ میں مصر کا بادشاہ بنوں، اور اگر کوئی کسی کو دھکا نہ دیتا تو سارے 10 کے 10 ساتھ میں کود جاتے کہ میں بادشاہ بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا۔ لیکن اللہ اپنے منصوبوں کی تکمیل میں کسی کی دخل اندازی گوارا نہیں کرتا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور باہر جانور ذبح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو، آپ کی قمیص کو اس جانور کے خون میں لت پت کیا۔ رات کو عشاء کے وقت میں روتے دھوتے ابا یعقوب کے پاس پہنچے۔ قرآن نے پورا منظرنامہ بیان کیا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے دھوتے آئے، سب کچھ انہوں نے مفروضے سنائے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف کے پیرہن پہ جھوٹا خون لگا کر کے لائے، بھیڑیا کھا گیا۔ کتنا سمجھدار تھا وہ بھیڑیا کہ یوسف کو کھا گیا اور قمیص پہ خراش تک نہیں آئی۔ بات ان سے کی جاتی ہے کہ جن کے پاس کوئی شعور بیدار ہو، جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، ان سے کیا بات کی جائے، ان سے کیا سوال کیا جائے۔ حضرت یعقوب نے ان سے کوئی باس پرس نہیں کی۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کر رہے ہو مجھے اس میں کچھ نہیں کہنا، میں نے تو صبر جمیل اپنایا ہے، اللہ مددگار ہے میرا۔ کتنی دور ہے کنعان سے وہ جنگل جس میں یوسف کو ڈالا گیا، اور یوسف کی قمیص وہاں سے بھائی لے کر چلے، محض 2 میل کے فاصلے پر ایک قمیص چلی ہے جنگل سے یوسف کی کنعان تک، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی، بالکل قریب تھے، یوسف کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی۔ اور اس خون میں لت پت قمیص کو دیکھ دیکھ کر حضرت یعقوب روتے رہے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، کہاں ہے یوسف، کہاں چلا گیا یوسف، کب ملے گا یوسف، کب دیدار ہوگا یوسف کا، کب میری گود میں بیٹھے گا یوسف، یا اسفا علی یوسف۔ یہ سب کچھ کہتے کہتے روتے روتے تقریباً 40 سال کا طویل ترین عرصہ گزر گیا۔ روتے روتے آنکھوں کا کیا حال ہوا قرآن سے پوچھو، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں غم یوسف میں روتے روتے، قمیص کو دیکھتے دیکھتے، قمیص کو دیکھ دیکھ کر یادیں تازہ ہو جاتی۔ میں قصہ نہ سنا کر مصر کا تذکرہ کیے دیتا ہوں کہ 40 سال کے بعد وہ حالات پیش آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، غلہ وصول کرنے کے لیے 3 مرتبہ مصر کا سفر کر چکے ہیں، اور تیسری مرتبہ راز منکشف ہو گیا۔ پہلے 2 سفروں میں ظاہر نہیں ہوا کہ یوسف میرا بھائی یہاں کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، تیسری مرتبہ راز اس وقت ظاہر ہوا کہ جب بھائیوں نے غلہ لینے کے بعد مزید غلے کی خواہش وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا کہہ کے ظاہر کی تھی، جو کچھ دیا ہے وہ تو آپ نے دے ہی دیا، کچھ اور صدقہ ہمیں دے دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، بھائی ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں، ابو الانبیاء کے پڑپوتے ہیں، آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے نہایت نہ جانے کس لب و لہجہ میں ان سے پوچھا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ میں کیا کچھ کیا؟ لہجہ لفظ کو معنی عطا کرتا ہے، لہجہ لفظ کو زیور عطا کرتا ہے، لہجہ لفظ کے مفہوم کو بدل دیتا ہے، لہجے کی بڑی اہمیت ہے۔ الفاظ تو جس لب و لہجہ میں یوسف نے ان سے کہے، اس زبان میں قرآن نے اس کو نقل کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ میں کیا کیا؟ لب و لہجہ نے ان کو یقین دلا دیا کہ یہ کوئی اور نہیں یوسف ہی ہے۔ تو بھائیوں نے اگلے مرحلے میں پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی
बिन्यामीन है। अगला मरहला सुनने के काबिल है जो सीरत मुस्तफ़ा को आप समझ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मौके पर यह फरमाया था सन 8 हिजरी में 17 रमज़ानुल मुबारक को जब मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हुआ था, उस वक्त वो लोग जितने मजबूर थे तकरीबन उतने ही मजबूर यूसुफ के भाई हैं। कितना सताया है इन्होंने यूसुफ को, और आज उनके सामने हाजिर हैं, एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। यूसुफ चाहते तो सबका सर कलम करा देते, लेकिन क्या कहा कुरान में मज़कूर है ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई सरजरिश नहीं होगी, आज़ादी के साथ में रहो, ज़हनी दबाव में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम,